نواز شریف صاحب ان کے قریبی ساتھی جو کہ جاوید لطیف صاحب ہیں، ان کو بہت کلوز سمجھا جاتا ہے نواز شریف کے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت سابق آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے جو سابق سربراہ ہیں ان کے خلاف ان کے احتساب کا مطالبہ نہیں کر رہی، بلکہ ان کرداروں کے احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے جو 9 مئی میں انوالو تھے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانیوں پہ بیانیے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر دن ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے، ایک دن بیانیہ آتا ہے، دوسرے دن اس کی نگیشن آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت کنفیوزڈ ہے، کیا ان میں کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے، ساتھ ہی میں رکھ دوں، اگر جو جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر 2017 کے کرداروں کا احتساب کرنے سے ٹکراؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم اور ادارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو اسے سائڈ پہ کر دیں، ان کرداروں کا احتساب کریں جو 9 مئی میں ملوث تھے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو کل کا بیانیہ تھا یا جو نواز شریف صاحب کا بیسک بیانیہ تھا، کیا فرق پڑا ہے؟ بنیادی فرق کیا پڑا ہے؟ میں نے رفیع کا ایک گانا سنا تھا اپنے عہد شباب میں کہ ہر سوال ہی سوال کا جواب ہے، تو آپ نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ دی ہیں اور یقیناً وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف بڑھیں، وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کافی ظالم آدمی ہیں، وہ بریک ایسے پھینکتے ہیں کہ بات بیچ میں آدھی رہ جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو ایک بات رہ گئی تھی جو میرے خیال سے اس وقت دہرانی چاہیے، وہ یہ کہ ہندوستانی میڈیا جس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، جس طرح کی ہفنگ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ہف کر رہے ہیں، وہ جھاگ نکل رہی ہے ان کے منہ سے، اور وہ ایسے بندے بتاتے ہیں جو کارٹون ہے اپنی جگہ پہ۔ ایک جنرل بخشی صاحب ہیں، یہ لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، جی ہاں، جس طرح کے لوگ ہمارے یہاں ہوٹلوں کے باہر نہیں بیٹھے ہوتے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، یا وہ کلبوں کے باہر جو باؤنسر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہف کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس آرگومنٹ نہیں رہتا یا ان کو الٹ کے کوئی جواب دے دے تو پھر وہ بھاگ بھی جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے لیے یاد ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں ایک پروگرام سے بھگایا تھا، وہ ہندوستان کا ٹی وی تھا، وہاں سے بھاگ گئے تھے وہ۔ اچھا جی ہاں، تو اینی وے یہ ضروری تھا۔ اب آ جائیے جناب، آپ کے سوال کے اوپر آپ نے یقیناً صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ بیانیے نہ روز بنتے ہیں نہ روز بکتے ہیں، اور خاص طور سے ایک ایسی پارٹی جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کہتی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، ان کے بیانیے دنوں کے حساب سے یا ہفتوں کے حساب سے تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس یو ٹرن سے، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اسی پاکستان کے میڈیا پر یہ پروپیگنڈا ہوگا ان کے خلاف، یہ کہا جائے گا ان کے خلاف، ان کے مخالفین یہ کمپین بنائیں گے کہ انہوں نے انڈر پریشر اپنا بیانیہ بدلا ہے۔ ہم نے 3 پروگراموں میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کہا کہ کوئی پیغام نہیں گیا تھا جی، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں جی، وہ تو انہوں نے یہ کر دیا، یاد ہے نا؟ بالکل، ہم یہی سٹینس لیتے رہے۔ جو جاوید لطیف صاحب ہیں، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ماؤتھ پیس آف نواز شریف، فیملی سے ریلیٹڈ ہے کلثوم نواز کی طرف سے، اور ویسے بھی ان کے بااعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا یہ بیان انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے جب تک انہیں ہدایت نہ ہو پارٹی کی، اور اگر یہ کیا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اس کا نقصان ان کو ضرور ہوگا، چاہے ایک رتی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چینج آف بیانیے سے، اس یو ٹرن سے ان کو کچھ سیاسی فائدہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یو ٹرن ہے؟ دیکھیے، یو ٹرن کیا ہے، ہم اس کے اوپر بحث بھی کر رہے تھے پروگرام میں آنے سے پہلے بھی، میں ذرا اس کی وضاحت تھوڑی سی ناظرین کے لیے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جرنیلوں اور ججز کا احتساب ہونا چاہیے، یہ مورل پوزیشن ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو کوالیفائی کیا کہ نہیں، جو 2017 میں اور 2018 میں جن لوگوں نے کیا تھا ان کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، یہ 7 لفظ تھا ان کا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2017 کے افراد کے خلاف آپ ایکشن نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے یا نہیں ہو رہا، تو ان کو ایک طرف رکھ دیں، دیٹس دا یو ٹرن۔ اور کیا کریں، 9 مئی کو جنہوں نے کچھ کیا ہے ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اب جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے، جو میں نے کہا نا کہ 2 پہلو ہیں اس کے، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھائی اب بھی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ بندیالی ٹولہ جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیں۔ اچھا، اب بھی یہ مطالبہ برقرار ہے؟ دیکھیں نا، یہ اس کے بعد جو یو ٹرن ہے وہ یہی ہے نا کہ پہلے تھا کہ جتنے جنرل اور ججز ذمہ دار ہیں ان سب کا احتساب کریں۔ اب اس میں 2 نہیں ہیں، مثال کے طور پہ جنرل باجوہ کا نام ہے اس میں؟ نہیں ہے نا، جنرل فیض حمید کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ نیا ٹولہ ہے، تو اس کا احتساب کرنے کا ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سر مطلب اس کا بھی وہی ہے، کیونکہ اس میں بھی چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، اس میں وہ مہاتما صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور اس میں اور ججز بھی ہیں، نام لیے انہوں نے، آصف سعید کھوسہ کا نام لیا ہے انہوں نے۔
تو یہ ایک طرح سے ہاتھ انہی سب کو پڑے گا، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا ہے، دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے سامنے رکھ دیا ناظرین کے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال. اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آخری بیانیہ بن گیا تھا اور یہ یو ٹرن ہو گئی ہے اور اب تباہی ہو گئی ہے. بیانیے الیکشن سے پہلے بنتے اور تبدیل ہوتے اور نئے سرے سے تشکیل پاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں انہی کی مثال دیتا ہوں. ویئر از دیٹ ووٹ کو عزت دو، ویئر از دیٹ مجھے کیوں نکالا. تو یہ سب تبدیل ہوئے نا. تو آپ یہ کہہ لیں ریفارم ہوتے رہتے ہیں، امپرووائز ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سسٹین تو کرتے ہیں. ہاں نہیں، بیانیہ وہی ہوتا ہے جو سسٹین کرے. یہ یاد رکھیں، ڈونٹ ٹیک می رانگ. رائٹ. بیانیہ وہ ہے جو کنسسٹنٹلی پرسو کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے ان کے بارے میں جو یہ ابہام ہے کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے، جلسہ کریں گے، گھر جائیں گے، کیا ہوگا، اس کے اوپر کیٹیگوریکلی انہوں نے پچھلے 2-3 انٹرویوز میں ذکر کیا. آج پھر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں. اس پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کیا جو نون لیگ ہے وہ اس وقت بار بار جو بیانیوں میں تبدیلی کر رہی ہے، کیا وہ پی ٹی آئی والا کام کر رہی ہے کہ عوام کا ری ایکشن چیک کریں، عوام کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، اس کے بعد ایک بیانیہ بنائیں جو مقبول ہو جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیانیے جو ہے نا سیاسی پارٹی کے، اور ایک ایسی سیاسی پارٹی جو 3 دفعہ حکومت بنا چکی ہو، جس کی 4 دفعہ پنجاب جیسے صوبے میں حکومت رہی ہو، وہ عوام کا ری ایکشن گیج کر کے بیانیہ نہیں بناتے ہیں. یہ نئی پارٹی کہہ سکتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، جی لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان کے ایشوز ہیں تو ہم اس کے اوپر بنیاد کر کے یہ ایکسپیرینس پارٹی ہے. نواز شریف صاحب ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو کلیگز ہیں وہ بھی 2-3 دفعہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عوام سے پوچھ کے بتائیں گے، یہ میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں وزیر اعظم پہ بعد میں آتا ہوں، غلام دستگیر نے بھی یہی کہا ہے. اس نے کہا جی وہ واپس آئیں گے اور سیدھا جائیں گے جلسہ کا اور وہاں وہ اعلان کریں گے کہ جی حتمی بیانیہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ کلیئر ہو گیا. میں یہ مارجن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسا میں نے کہا ایسی سیاسی جماعتیں عوام کا ری ایکشن گیج کر کے نہیں کرتے. ان کے پاس اپنے پاس اتنی ویژن، اتنی وزڈم ہونی چاہیے کہ وہ بیانیہ باقاعدہ بنائیں. بخاری صاحب اب آ جاتے ہیں وزیر اعظم پہ کہ ان کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھیے ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ جی نون لیگ کی بی جماعت ہے، بی کلاس ہے. کہا جا رہا ہے نا ان کو کہ جناب یہ تو کنٹینیوٹی ہے اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی، اور پی ڈی ایم بھی اب لوگ نہیں کہتے، نون لیگ کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. وہ ایکسٹینشن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کے 2 کی لوگ جو ہیں ان کو منسٹر بنا دیا ہے، احد چیمہ اینڈ فواد حسن فواد. تو اس کی یہ وضاحتیں ہیں. اب وضاحت نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا اور قانونی طریقے سے ہم ان کو ڈیل کریں گے. قانونی طریقہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں، یہاں سے علاج کا بہانہ کر کے 4 سال سے واپس نہیں آئے ہیں، اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. تو قانون کیسے ایڈجسٹ کرے گا اس کو، وہ میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا the moment he lands and what happens afterwards. ٹھیک ہے بخاری صاحب، ٹائم شارٹ ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو نواز شریف واپسی پہ جو ان کے دورے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کا دورہ کر سکتے ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ میرے خیال سے اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں ممالک شاید گارنٹرز ہیں نواز شریف صاحب کے، اور وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تجدید عہد کے لیے. تجدید عہد وفا. ہاں عہد وفا، یہ آپ نے مکمل خوبصورتی سے کر دیا. وہ وہاں جا کے انہیں کہیں گے کہ اب میں آپ کے کہنے سے یا آپ کی گارنٹی پہ جا رہا ہوں. یہ تینوں ملک جو ہیں ہمیشہ سے پاکستان کی پولیٹکس میں انفلوئنشل رہے ہیں. کبھی وہ کسی کو لے گئے تھے نکال کے، آپ کو یاد ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی پہلے سعودی عرب کے پرنس آئے تھے، لے گئے تھے. اور مشرف کے ساتھ بھی اسی طرح کی گارنٹیز کی بات ہوئی تھی جب وہ باہر گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ جا کے انہیں 2 کام کہیں گے. ایک یہ کہ میں اب جا رہا ہوں، ذمہ داری آپ کی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں جب جاؤں گا تو ملک جس قسم کے معاشی تباہی سے 2-4 ہے، آپ نے کرنی ہے مدد. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تینوں ملک چائنا کے علاوہ یہ 3 ملک ہی وہ ایسے ہیں جو پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کی معیشت کے بہت دیر پہلے سے فیسیلیٹیٹرز رہے ہیں. لون بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل ملا ہمیں، فری آئل ملا ہمیں، بہت کچھ ہے جو جس کو یاد کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کے حوالے سے، یو اے ای کے حوالے سے، اور قطر. یعنی اکنامک ڈیسیژن سے ریلیونٹ ہے. قطر ناؤ از این انٹرنیشنل پلیئر. ٹھیک ہو گیا. آپ کو ٹھیک پتہ ہے جی.
مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں. بخاری صاحب, نئی سیاسی جماعت کی طرف اشارہ ہے, کل شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی اور آج جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کرنے جا رہے ہیں. نئی پارٹی تو بنتی بھی رہتی ہیں, گنجائش بھی رہتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پارٹی کو کسی خاص قوت کی پشت پناہی حاصل ہے یا کیا یہ کوئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل صاحب کیا فرما رہے ہیں, جب تک وہ منسٹر تھے اس پارٹی میں نہ کیڑے تھے نہ اس کی لیڈرشپ میں کوئی قصور تھا. اب وہ چونکہ پارٹی میں ان کی جگہ ذرا تھوڑی تنگ ہو گئی ہے, لہٰذا ان کو نئی سوچ رہی ہیں. یہی حال خاقان عباسی صاحب کا بھی ہے. ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کیا کیا احسانات ہیں ان کے اوپر مسلم لیگ نون کے بھی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بھی. لیکن بہرحال وہ ان دونوں کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے اب, صبح گیا کہ شام گیا. یہ تو پارٹی سے رخصت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جس پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا ارشادات گرامی ذرا دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں, نئی صورتحال میں ایک مؤثر سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اوکے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت کون بتائے گا, یہ بنائے گا, یہ وقت بتائے گا. تو آپ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ ایک ضروری نہیں کہ اس سیاسی جماعت میں خود بھی شامل ہوں, بہت پٹیم ہوں, یعنی اتنی خواہش ہے شدید آپ کے, اتنی ضرورت ہے اس کی, اور آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. نئی سیاسی جماعت کا مقصد اگر اقتدار ہے تو بات نہیں بنے گی. تو اور کیا ہے اس کا مقصد؟ یہ کوئی فلاحی تنظیم ہے, یہ کوئی والنٹیئرز ہیں, یہ کوئی خدائی خدمت گار ہیں, کون ہیں یہ سیاسی پارٹیاں؟ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کنٹراڈکشن ہے. جو بات میں ان کو باور کرانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ مفتاح صاحب اور خاقان عباسی صاحب پارٹی سے باہر آپ 0/0/0 ہیں اینڈ ایکول ٹو 0 ہیں. کیونکہ اگر اس پارٹی میں رہ کے آپ اپنے کارنامے اور اپنی کمٹمنٹ نہیں دکھا سکے تو نئی پارٹی کے لیے بڑا عرصہ درکار ہے. اور اس وقت جو کنگز پارٹی کا جو آپ نے تذکرہ کیا وہ بننے کے لیے تو بہت سارے افیکٹو گروپ تیار ہیں. اچھا, وہ کون سے؟ پرویز خٹک کیا کر رہے ہیں, علیم خان صاحب اور جہانگیر تاجرین کی پارٹی کہاں جائے گی؟ وہ ان کو بنائیں گے جن کے پاس الیکٹیبل ہے, یا ان کو بنائیں گے جن کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے یا جو پارٹی سے نکل رہے ہیں؟ تو یہ سارے سوالیہ نشان موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ ایک کروشل ٹائم پر پارٹی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور پارٹی کو امبیرس کر رہے ہیں. آپ کو 5 سال کے اقتدار کے عرصے میں جب آپ وزیر رہے, 1.5 سال کے عرصے میں جب آپ پرائم منسٹر رہے, نہ اس پارٹی میں کوئی خرابی تھی نہ اس پارلیمنٹ میں کوئی خرابی تھی. یہ ساری خرابیوں کا اچانک آپ کو ایک خواب آیا ہے, اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب اقتدار آپ کو سپرد کر دیا جائے, آپ کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے کہ لیں جناب آپ ملک چلائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے سیاسی معاشرے میں. کن بنیادوں پر یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں پارٹی؟ دیکھیے ہر ایک پارٹی کا بھی اور ہر ایک نئے ایسے شخص کا جو ایک پارٹی بنانے کا یعنی خواہش رکھتا ہے, ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈیزاسٹر سچویشن ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ مفتاح صاحب آپ کے پاس موقع تھا نا, آپ نے کیا کیا؟ وہ آئی ایم ایف کا جس کا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اس کا کریڈٹ آپ اسحاق ڈار کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لیں, آپ کو 50 اختلاف ہو سکتے ہیں ان سے. He worked day and night to get this agreement جو ہمارا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب آپ نے 1.5 سال کی وزارت عظمیٰ میں کون سے تیر چلائے تھے جناب؟ کوئی ایک ایسا قدم بتا دیں جو ریولیوشنری ہو یا جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو, کوئی کرائسس ٹل گیا ہو یا کوئی اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہو. تو یہ تو آپ کی پرفارمنس کا حال ہے. ابھی آپ دھیرے چلیں, تیز رفتاری نہ دکھائیں, ادروائز تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں حوالہ دینا نہیں چاہتا, میرے بہت محترم دوست ہیں چودھری نثار صاحب, وہ جب تک پارٹی میں تھے ہی وہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان نون لیگ, لیکن جب انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو آپ دیکھ لیں. یعنی کئی دفعہ پارٹی کا قد بہت بڑا ہوتا ہے, شخصیت پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ, اس کے قد کو انڈرمائن کرنے والا خود بونا ہو جاتا ہے. یہ
تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو بخاری صاحب اس وقت جو ہے وہ کس ووٹ بینک کو ٹارگٹ کریں گے؟ ووٹ بینک. اور ایک آپ نے بات اور پوچھی تھی ان کو اسپانسر کون کرے گا. دیکھیے میں نے یہ تو بتا دیا آپ کو کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس تو آپشنز بہت ہیں, اور جس ووٹ بینک کو یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی انٹیکٹ ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی کے چیف عمران خان کا ہو یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ہو, اس میں پینیٹریٹ کرنا اور اپنی جگہ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بخاری صاحب. آج بہت سارے سوالات اور بھی تھے لیکن وقت کم ہے. ناظرین آج کے